بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا عمل جو ہم کر لیں تو جنات کے ساتھ بڑی گہری دوستی ہو سکتی ہے۔ صرف دوستی نہیں ہوگی بلکہ بڑی گہری دوستی ہوگی اگر یہ عمل ہم کر لیں، اور جنات بھی وہ جو نیک بزرگ نیک دل جنات ہوں گے تو اللہ رب العزت ان کے ساتھ آپ کی دوستی لگوا دیں گے، آپ کی دوستی ہو جائے گی۔ آئیے میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات، کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم امت میں سے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا راج ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو ہم اپنائیں گے تو اسی کے اندر ہماری عزت ہوگی، اسی کے اندر ہمارا وقار ہوگا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا جو جنات کے ساتھ دوستی کس طریقے سے ہم رکھ سکتے ہیں، کون سا عمل کر کے ان کے ساتھ گہرا تعلق ہم جوڑ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بتانا چاہتا ہوں۔ کھانے میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت پسند تھا۔ کدو مبارک بھی اللہ کے نبی کو پسند تھا اور باقی چیزیں استعمال فرمایا کرتے تھے، لیکن کچھ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ہیں، اور امتی کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کو اپنی پسند بنانا چاہیے۔ تو سبزیوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو مبارک زیادہ پسند تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ غمگین دل کو تقویت دیتا ہے، یعنی بیمار دلوں کو، کمزور دلوں کو یہ جلا بخشتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر ایک تاثیر رکھی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت مبارک پسند تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام سالن جو ہیں ان کا سردار یہ گوشت ہے، دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، جنت کے اندر بھی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گوشت، یہ دو کندھے جو ہیں ان کے درمیان کا گوشت زیادہ پسند تھا، اور بکرے کی اگلی ٹانگیں جو ہیں ان کا گوشت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پسند تھا۔ اللہ کے نبی نے اسے پسند فرمایا، اور اللہ کے نبی نے اسے تمام سالن جتنا ہے ان کا سردار بھی فرمایا ہے۔ اور گوشت کھانے کا طریقہ، گھر کے اندر گوشت کھائیں، اللہ آپ کے رزق کے اندر فراوانی عطا فرمائے، اللہ آپ کے دسترخوان کو عزتیں بخشے، اللہ آپ کے گھرانے کے اندر رزق کو عام فرمائے اور رزق کی ناقدری نہ ہو۔ علماء کرام نے لکھا ہے آپ اگر گوشت کھا رہے ہیں، گھر کے اندر گوشت پکا ہے تو گوشت آپ استعمال کریں، اور اس کے بعد اگر آپ جنات سے دوستی لگانا چاہتے ہیں، یاری لگانا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جنات نیک جنات ہم سے محبت کریں، تو ان کے لیے علماء کرام نے، بزرگان دین نے، اہل ذوق نے، انہوں نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر گوشت پکتا ہے، آپ گوشت کھا رہے ہیں، جو ہڈی نکلتی ہے، ہڈی کو آپ ایک محفوظ جگہ پر، صاف جگہ پر رکھ لیں۔ ہڈی کو آپ نے صاف جگہ پر رکھنا ہے، اس کو ایسے پھینک نہیں دینا، مٹی کے اندر پھینک دینا، کچرے کے اندر پھینک دینا۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جنات سے جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے یہ عمل آپ کا، کیونکہ یہ ہڈی جو ہے یہ جنات کی خوراک ہے،
تو آپ اپنا گوشت کھا رہے ہیں تو ان کی خوراک کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ نے ان ہڈیوں کو صاف جگہ پر رکھنا ہے اور ان کو اکٹھا کر کے صاف جگہ پہ اوپر رکھ دینا ہے۔ ایسے مٹی کے اندر، جھاڑو کے اندر، کچرے کے اندر ڈال دینے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ جنات کی خوراک ہے۔ آپ صاف کر کے اچھی جگہ پر، مکان کی چھت پر یا مکان کے کوئی صاف کونے کے اندر آپ رکھ دیں گے تو وہ اس کو جنات استعمال کریں گے اور آپ سے دوستی ہو جائے گی، وہ آپ کے دوست بن جائیں گے۔ اور دوسرا، علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ نے خوشبو کا استعمال کرنا ہے، اور خوشبو جنات کو، نیک جنات کو بہت پسند ہے اور یہ ان کا کھانا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے اور ان ہڈیوں کو ضائع تک آپ نے نہیں کرنا۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ گھر کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان جنات بھی گھر کے اندر آدمی کو وہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس کی وجہ اور سبب یہی ہوتا ہے، ان کا کھانا، ہڈیاں آپ نے استعمال نہیں کرنی، ان کو ضائع نہیں کرنا، آپ ان کا کھانا ضائع کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ گھر کے اندر چھوٹے بچے، گھر کے کبھی کسی کونے کے اندر، گھر کے اندر ماحول ایسا ہوتا ہے، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں وہ لاپرواہی کرتی ہیں، تو وہ گھر کے کبھی کس کونے کے اندر، کبھی کس جگہ پر وہ پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، تو جنات کے چمٹنے کا اور تکلیف دینے کا یہ بھی سبب بنتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بچوں کے پیشاب کی ایک جگہ بنائیں۔ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے گھر کے کونے کے اندر جہاں جنات کا بسیرا ہوتا ہے، وہاں بچے جا کر پیشاب کرتے ہیں، تو یہ سبب بھی جنات کے ساتھ وہ دشمنی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو آئیے میرے بھائیوں، ہم یہ مختصر تین چیزیں ہیں، ان کے اوپر عمل کر لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نیک جنات کے ساتھ آپ کی دوستی لگوا لیں گے۔